ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے مغفرت کی۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ یوں تو علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جانا، ایسا ہونا جیسا کہ ابھی جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں، ابھی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ویسا ہو جانا، اسے ہی جو ہے مغفرت کہتے ہیں۔ اگر ہم آج بات کریں آج کی پرسپیکٹیو میں، ہم اپنے ینگ جنریشن کو کیسے سمجھائیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہے، آیا آپ نے کسی کا دل دکھایا، آیا آپ کے رشتہ داری میں محبت نہیں ہے، آیا آپ کسی کے لیے کینہ رکھتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح کا اگر آپ کے اوپر بوجھ ہے، تو گویا کہ ابھی آپ کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ محسوس یہ کریں گے مغفرت کے متعلق کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہو، کوئی آپ کے اوپر جو ہے کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں ہو، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں اب ہم جو ہے انسان گناہوں کا پتلا ہے، کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے غلطی کو احساس کرتا ہے اور اس اپنے غلطی کو دوبارہ نہیں کرے، اس کے لیے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اس کے اوپر لعنت ہو، یعنی کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو پھر اس کے اوپر لعنت ہو۔ کیا مطلب؟ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لاتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں آپ 2-4 تبدیلی لیں۔ سب سے پہلے کہ کسی بھی انسان سے آپ کو کینہ نہیں ہونی چاہیے، دوسری کسی کے بارے میں آپ کو بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، تیسری کہ اب آپ یاد کریں کہ آیا کسی سے بھی ذرا بھی اگر آپ کے ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ اس سے معافی مانگیں، اگر آپ کو کسی نے ٹھیس پہنچایا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ ایک تو یہ کام کریں، دوسری کام یہ عزم کریں کہ اب جو ہماری زندگی بچی ہوئی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم پابند عہد ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی وہ اللہ کے احکام اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو اب جو بھی ہماری زندگی بچی ہوئی ہے وہ دین اور اسلام اور اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہو، اس کا اپنے آپ میں عہد کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ سب کو معاف کر دیں، اور اگر آپ کسی کو دل دکھایا ہے تو اس سے آپ معافی مانگ لیں، اور دوسری بات یہ کہ مطلب جو آپ نے بینگ اے مسلم اور بینگ اے فالوور آف اسلام کہ آپ کی اپنی زندگی آپ کے اپنے من سے نہیں چلے گا، آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو فالو دا رول اینڈ ریگولیشن آف اللہ اینڈ یو ہیو ٹو فالو دا رول اینڈ ریگولیشن آف سنہ، کہ سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ جو غلطی ہوئی اس کو بھولیں، اب جو ہماری زندگی بچی ہوئی ہے اس کو ہم پورے فالو کریں گے اسلام کے اکارڈنگ۔ دو بات ہوئی، اور تیسری بات آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے آپ اسلام کے اکارڈنگ کتنا چل رہے ہیں اور کتنا باقی ہے، تو جو باقی ہے اس کو پھر آپ دھیرے دھیرے اس ڈھانچے میں ڈھالیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو جتنا علم ہوگا اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا، اور علم جو ہے عمل کا امام ہے، تو اس بات کا آپ تہیہ کریں کہ ہم جو ہے علم حاصل کریں گے۔ آپ علم حاصل کیجئے، علم جانیے، آپ تاریخ کو جانیے، آپ اسلاف کو جانیے، آپ اپنے اکابرین کو جانیے، آپ جو ہے اپنے مفکرین حضرات کو آپ جانیے پورے، کیونکہ جاننا ضروری ہے، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس میں علم دین کو سیکھنا فرض قرار دیا ہے تمام مسلم مرد اور مسلم عورتوں پہ۔
تو یہ چند باتیں تھیں اس رمضان المبارک میں۔ اب جو بھی ایام، جتنا بھی دن، جو بھی لمحہ ہمارا بچا ہوا ہے، ان تمام لمحوں کو اللہ کے ذکر اور اذکار یعنی کہ آپ کو اپنا دھیان اور توجہ جو ہے من جانب اللہ ہونی چاہیے۔ دو باتوں کا جو ہے، ایک تو کلمہ کا ورد ہو اور دوسرا استغفار کی پابندی ہو، اور پھر جو ہے جنت الفردوس یعنی اللہ سے جو ہے بہترین جگہ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو۔ اس طرح سے یہ دعاؤں کا اہتمام ہو، ذکر اذکار ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ بھی تدبر، فکر اور سمجھ کے ساتھ جو ہے یہ تلاوت آپ کریں، اور جو وقت بچا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھ کے ایک ایک لمحہ کو صحیح سے استعمال کریں۔ کامیاب وہی شخص ہوگا جو وقت کا صحیح سے استعمال کرے گا، اور ناکام وہ شخص ہوگا جو وقت کا صحیح سے استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہ ارادہ کریں کہ اب سے لے کے جتنا ہماری زندگی، جہاں تک کہ ہماری زندگی بچی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو ہر لمحے کو صحیح استعمال کریں گے۔